کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. اے بچوں اے خبردار اگر کوئی اٹھا خبردار تو میں کیا کر سکتا ہوں. تھوڑی دیر مجھے بھی سماعت کر لیجئے, مل کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شعر یاد آیا ہے, اجازت ہو تو پیش بلا دیجئے. شعر سماعت کر لے کے بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھیے, والا خود کو روک نہیں پائیں گے کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے, بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے, عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی. سب پریشان ہیں, سب پریشان ہیں اس وقت کہ قوم مسلم کے جذبے کو سلام, قوم مسلم کی ہمت کو سلام. پوری دنیا پریشان ہے کہ قوم مسلم کی محبت کو سلام, کہ اگر پرمیشن دے دو تو زمین پر جگہ نہیں ملتی, اور پرمیشن چند لوگوں کو کی دو تو چھت پہ بھی جگہ نہیں ملتی. ارے کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پریشان ہے پوری دنیا کی آخر قوم مسلم کی بے مثال محبت, کہ قوم مسلم کی طرح دنیا میں دوسری کوئی قوم ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر ایسی محبت ہو اور اتنی محبت ہو. قوم مسلم کہتی ہے جان کے دوں گا ایمان نہیں دوں گا. ہر بچہ کہتا ہے, ہر نوجوان کہتا ہے جان دے دوں گا مگر. آج 5 حفاظ کی دستار حفظ ہے, 5 کی. ادھر کے قاری توحید, قاری توحید صاحب کی محنت کو سلام. 5 بچوں کی دستار حفظ ہے, اور ایک بچی ہے اسے بھی ردائے حفظ بھی لے گی. ماشاءاللہ بچی نے بھی قرآن شریف حفظ کر لیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ وسیم رضوی جیسے لوگ پریشان ہیں, حیران ہیں, وہ مجبور ہے, پہلے مغرور تھا آج مجبور ہے. جب سپریم کورٹ سے جرمانہ عائد کیا گیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے بتایا کہ قرآن کو اگر 26 آیتوں کو قرآن سے نکال لے گی, تم بات کرتے ہو تو لاکھوں حافظوں کے سینوں سے قرآن کیسے نکال پریشان ہے کہ ہر بچہ کہتا ہے, ہر نوجوان کہتا ہے, مرد بھی کہہ رہا ہے, عورت بھی کہہ رہی ہے, قول محمد قول خدا, فرمان میں بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا. عظمت قرآن, عظمت قرآن, عظمت قرآن, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. یہ وہ قرآن ہے کہ کولکتہ کی سرزمین پر ایک انگریز رہتا تھا. انگریز رہتا تھا, اور اس کے گھر ایک مسلمان تھا, غریب تھا, نوکری کرتا تھا. انگریز کی عادت تھی, غور سے سن لینا, انگریز کی عادت تھی وہ اٹھنے کے بعد پہلے چائے پیتا تھا, اور مسلمان کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. انگریز نے دیکھا کہ یہ شخص بلا ناغہ معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو ایک دن بولا, منہ کھولا, وہ مسلمان پہلے میری چائے بنے گی پھر قرآن کی تلاوت ہوگی.
مسلمان بولا نہیں نہیں، پہلے میں قرآن کی تلاوت کروں گا پھر تیری چائے بناؤں گا۔ انگریز بولا تیری نوکری خطرے میں آ جائے گی۔ مسلمان نے کہا ایسی نوکری کو میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں جو قرآن کی تلاوت کو روک دے۔ انگریز نے کہا تو قرآن کو مانتا ہے، میں انجیل کو مانتا ہوں، کل آگ میں قرآن بھی ڈالا جائے اور انجیل بھی ڈالا جائے، جو کتاب جل جائے گی گھروں سے باہر کر دی جائے گی، جو کتاب محفوظ رہے گی قابل عمل اور قابل تلاوت ہوگی۔ مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ منظور ہے مجھے، شرط منظور ہے، وقت کا تعین ہو گیا، تاریخ کا تقرر ہو گیا اور جگہ کا انتخاب ہو گیا۔ اب وہ تاریخ آ گئی، توجہ چاہوں گا، آخری رات انگریز کے پاس ایک ایسی دوا تھی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ابھی موبائل نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ۔ چلو بیٹھ جائے، آپ لوگ بیٹھ جائے۔ کیا حال ہے آپ کا بھائی؟ موبائل، کچھ بچے موبائل کے اتنے دیوانے ہیں اور وہ بہت فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس جو کنیکشن ہے وہ جیو کا ہے، جیو کہتے ہیں، جیو ہم کہتے ہیں وہ جیو نہیں ہے، وہ ہے مرو۔ گھر مرتے رہو، یہاں آؤ تو محفل میں بھی مرتے رہو، رات کے 12 بجے پورا محلہ سو گیا اور تم مرتے رہو۔ یہ جیو نہیں ہے، یہ ہے مرو۔ تو دل اگر گھبرائے تو موبائل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ دل بے قرار ہو تو موبائل میں بھی قرآن شریف کی تلاوت ہے، سن لیا کرو۔ یہ صحیح استعمال ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ انگریز بولا کہ میں انجیل لے کر آؤں گا، تم قرآن کو لے کر آنا۔ آخری رات تھی، انگریز کے پاس ایک ایسا کیمیکل تھا جو کاغذ پہ لگا دو اور کاغذ کو آگ میں ڈال دو تو آگ کو مجال نہیں کہ کاغذ کو جلائے۔ رات بھر انگریز انجیل کے ایک پنے میں، ایک وقت میں، ایک پیج میں کیمیکل لگاتا رہا، اس یقین کے ساتھ کہ آگ انجیل کو نہیں جلائے گی۔ اور سنو بلیا والو، رات بھر مسلمان سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے مولا کو یاد کرتا رہا۔ فجر کی اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ سبحان اللہ۔ عاشق رسول نے نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو سینے سے لگا کر اسی مقام پہ پہنچا جہاں کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انجیل لے کر انگریز آیا، قرآن لے کر مسلمان آیا۔ انگریز کو یقین تھا کہ انجیل کو آگ نہیں جلائے گی اور مسلمان کو بھی یقین تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ انگریز نے کہا میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم قرآن کو ڈالو۔ مسلمان نے کہا آگ میں صرف کتاب نہیں جائے گی، کتاب کا ماننے والا بھی آئے۔ میں قرآن پاک کو سینے سے لگا کر آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار ہوں، اور تو اگر سچا ہے تو چل، تو آگ کے شعلوں میں چل۔ وہ پیچھے ہٹ گیا کہ میرے اندر جانے کی ہمت نہیں، لیکن سب نے دیکھا مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کر آگ کے شعلے میں پہنچا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے۔ اور 15-20 منٹ کے بعد جب باہر نکلا تو نہ قرآن جلاتا نہ مسلمان جلاتا، اور یہ آواز آ رہی تھی نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا
قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ علامہ فخر الدین صاحب قبلہ اور دیگر معزز علماء وہ دوسرا شعر بھی سماعت فرما لے کہ بس میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی ہے۔ اگلا شعر کہ لوح محفوظ ہو قرآن ہو یا ان کی حدیث، لوح محفوظ ہو قرآن ہو یا ان کی حدیث، جس طرف دیکھا وہی نعت لکھی ہوتی ہے۔ حافظ توحید صاحب اور مدرسہ اسلامیہ عربیہ فیض العلوم کے جتنے ارکان ہیں، ممبران ہیں، منتظمین ہیں، معاونین ہیں، مخلصین ہیں اور حامیین ہیں، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا تعالیٰ مدرسے کو اور سارے خدام کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تم پیارے نبی کی محبت میں حاضر ہیں، گود علی کی سر نبی کا، مقام صحبہ پر مالک بحروں پر اپنی نماز اثر پڑھ کر فاتح خیبر جناب حیدر کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ گود علی کی سر نبی کا، گود حیدر کرار کی سر سید ابرار کا، گود شیر خدا کی سر محبوب خدا کا، گود ولیوں کے ولی کی سر نبیوں کے نبی کا، گود حیدر کرار کی سر سید ابرار کا۔ حاضر ہیں آپ لوگ؟ محفل میں بہت ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ سکون ہے اور سب ہمتن گوش ہیں۔ اب علی کی نماز اثر بعد کی آقا نے ادا فرما لی۔ اللہ کے بندوں غور کرنا، اب علی کبھی نبی کی صورت کو دیکھتے، کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی آسمان کے سورج کو، کبھی نبی کی منموہنی صورت کو۔ وہ صورت نبی کی، وہ صورت نبی کی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محلے کی عورتیں آ گئیں، ان کے قبیلے کی عورتیں جمع ہو گئیں اور سب نے کہا او حلیمہ کیوں جلاتی ہو پوری پوری رات چراغ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں جلاتی ہو پوری پوری رات چراغ، اور اتنی تیز روشنی کہ پورا محلہ جگمگ 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 کرتا ہے، اتنی تیز روشنی تیرے چراغ کی کہ آنگن سے روشنی نکل کر پورے محلے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، جب سے محمد عربی میرے گھر تشریف لائے ہیں میں چراغ جلاتی ہی نہیں۔ عورتوں نے کہا پھر یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ فرماتی ہے یہ پیارے محمد کے چہرے کی روشنی ہے جسے پورا محلہ منور ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا پٹال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا ارادہ نور کا، چاہاں چھوٹ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، یہ جو محرومہ پہ ہے اطلاقاتہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا مشالہ نور کا، او مبارک تم کو سنور ہے جوڑا نور کا، اور تو ہے سایہ تو ہے ٹکڑا نور کا، تو ہر عزو تو ہے سایہ نور کا، ہر عزو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور
کبھی سورت کو دیکھتے کبھی سورج کو دیکھتے کبھی سورج کو کبھی سورت کو اچھا ایک شعر اور ہے قابل غور ہے اجازت ہو تو پیش کر حسن مصطفی شعر میں دیکھیں کہ کیا حسن ہے جمال ہے کیا رنگ و روپ ہے کیا حسن ہے جمال ہے کیا رنگ و روپ ہے وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے اور میرے آقا ہر خوبی میں تنہا ہے علماء غور کریں ما بقا ذلہ علی میرے نبی کے جسم اثر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا علامہ فخر الدین بولیے ایک اب دوسری ما ظہر بولہ علی میرے نبی استنجا شریف فرماتے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ فوراً زمین اپنے اندر چھپا لیتی بولیے لم یجلسی ذباب علیہ تک تو میرے نبی کے جسم اثر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی لم یتصاعب تک تو میرے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی لم یحتلم تک تو میرے نبی کبھی محتلم نہ ہوئے ولید مختونا میرے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے لم یحرم دابۃ راکب علیہا تک تو جس جانور پہ مصطفیٰ ایک بار بیٹھ جاتے وہ جانور پھر کبھی بھٹکتا نہیں تھا ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ میرے آقا پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے تنام عینہ ولا ینام قلبہ ان کی آنکھیں تو سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا اذا کان جلس بین قوم کتفاہ عالم میرے آقا جب کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہزاروں کی محفل ہوتی یا لاکھوں کی محفل ہوتی مصطفیٰ اگر تشریف فرما ہے اور دور سے دیکھنے والے اگر اس محفل کو دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے سب سے بلند ہمارے نبی نظر آتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اور اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یہ 10 خصائص جو ترتیب سے پیش کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا میری آواز ان لوگوں نے محفوظ کر لیا آپ علماء کرام سے یہ تحریری شکل میں لکھوا لیجئے گا اور آپ اس تحریر کو اگر اپنے گھر میں رکھیے گا تو علماء نے فرمایا ہے اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگے گی تو جب خصوصیت مصطفیٰ کی یہ برکت ہے تو ذات مصطفیٰ کی برکت کا عالم کیا ہوگا اب آئیے میں اس مقام پر ماہر تحقیقات فقہیہ عالم تحقیقات حدیثیہ نائب خیر البریہ حضور تاج الشریعہ عالم العلماء افضل الفضلاء سیدی و سندی و مرشدی علامہ شاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کی نعت سے 3 شعر پیش کر دوں آپ جو مرشد کریم نے لکھی ہے 3 شعر میں پیش کرتا ہوں اجازت ہے اور جیسے میں آپ سے مسکرا کے بات کر رہا ہوں نا میرے سے آپ بھی مسکرا کے ہی بات کیجئے گا